پچھلی رات مجھے قصور میں تقریر کرنے گیا، مجھے ایک مجذوب ملے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جڑا گل کر دے تے پھر وہ پلٹ گل ختم ہو جاتی۔ ہاں جی، مجذوب جڑا وہ گفتہ ہے اللہ بود ہے۔ وہ مجذوب مجھے کہنے لگے کہ زلزلہ دیکھا تھا؟ میں کہا جی ہاں دیکھا تھا۔ کہنے لگے ہم نے روک دی تھی ہر شے، کوئی بلڈنگ گری؟ میں نے کہا نہیں گری جی۔ کہنے لگا صرف ہم نے دکھانا تھا کہ ہم نے ایسے کر دینا ہے، تو ان کو کہو یہ باز آ جائیں۔ اب وہ مجذوب بھی اپنے آپ سے باہر ہو چلے، تو مجذوب جو ہے وہ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ داتا صاحب جلوس نکلنے لگا تو ایک مجذوبہ مائی عورت، اس نے ایسے اشارہ کر کے کہا کہ اگر اسلام کی عزت کو بچانا ہے تو پھر غازی ممتاز حسین قادری کو چھڑانا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب اگر مجذوب کو کہنے لگے کہ ہم نے دنیا سائنس، وہ زلزلہ اس سے کم تھا جو بالا کوٹ میں آیا تھا، وہ کہنے لگے اس سے کم تھا، لیکن وہاں کتنا نقصان ہوا، یہاں کچھ نہیں ہوا، صرف ہم نے وارننگ دی ہے کہ اگر تم نے اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا اور اس طرح کی حضور کی عزت کے ساتھ ایسے کیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی اسی تو غدار کوئی نہیں، ساڑھا تو کوئی خیال رکھو تو جڑی حضور دی امت بد کردار نہیں ہے، حضور دی وفادار امت ہے، انہوں نے تو کوئی بچاؤ، باقی سانو ایسا انہوں نے اپنے مستن کون روک سکنا؟ اسی تو انہوں نے یہی عرض کر سکتے سی کہ جناب سانو بچاؤ، باقی حضور دی ساری امت نو بچاؤ، لیکن وہ مستن جے انہوں نے دوبارہ این کر چھڑیا تو بنے گا کی؟ وہ حرکت چاہ گئے، حرکت اس واسطے سارے فقیر آئے ہوئے ہیں، اس ویلے سارے فقیر حرکت چل، مجذوب بھی حرکت چل، رجال غیب بھی حرکت چل۔ رجال غیب ایتھے کئی ہونے جمعہ پڑھ کے چلے جانے، وہ نظر نہیں آتے، تسی باہر جاندے ہو تو تانوں ایک بندہ ملتا ہے، سناؤ جی او اے رجال غیب ہوندے نے، ہر جگہ موجود ہوندے نے، انہاں نال نظام کائنات بچدا ہے۔ رجال غیب بھی حرکت چائے کھڑے ہیں، وہ بھی کہندے ہیں جناب اسی انہاں نوں نہیں چھڑنا، کیوں؟ انہاں دی عزت بھی حضور دی وجہ تو، جڑا قرآن رسول اللہ تے نازل ہویا، جو اس قرآن دی عزت بھی انہاں نہ کی تھی تو پھر کسی دی عزت کی بچنی؟ اس واسطے میری تواڈے نال سارے نال ایک گزارش ہے کہ تقریر تے میں آج ویسے بھی کوئی نہیں سی کرنی، اے ہی تواڈے نال گلاں کرنیاں سن کہ ہن دسو پاکستان وچ کی کرنا چاہندے ہو، تسی دسو پاکستان دی بقا چاہتے ہو یا پاکستان دی بربادی چاہتے ہو؟ تے بقا پھر انجی ہے کہ حکمرانوں نو کہو کہ انسان دے پتر بنو، دین نال متھے نہ لاؤ، جس دا جتھے تک پہنچے انہوں نے کہو انسان دے پتر بن جاؤ۔ اسی کس نو روکیے فقیراں نو؟ اسی تے سارے دے ہاتھ ہی جوڑنے، جیڑا ملدا اسی ہن ہاتھ جوڑنے، بھائی جناب حضور دی امت غدار کوئی نہیں، اے کوئی نہ غدار، اسی ساری حضور دی امت حضور دی ناموس واسطے کھڑی ہے۔ بے شک اے ہن قرآن نو بھی چیلنج کیتی کھڑے، سود دے مسئلے نو بھی لئی کھڑے، سارے مسائل نو لے پے گئے۔ ہن دسو پھر حل کی ہے؟ وہ حل اے وے کہ تسی باز آ جاؤ، اپنے دلوں میں ساریاں محبتاں کٹ کے حضور دی محبت لیاؤ۔ سبحان اللہ، تساں انہاں نو جتایا، تساں انہاں نو دتے ووٹ، تے ہن بھگتو۔ ہاں جی، دو سینے کی طرف نے دل رکھے کوئی نہیں کہ ایک دل سیاسی ہوئے تے ایک دل مذہبی ہوئے۔ ہاں جی، اے رب نے دو سینے دل رکھے کوئی نہیں، سیاسی محبت کسی اور نال ہوئے تے مذہبی محبت کسی اور نال ہوئے۔ رب نے سینے میں دل رکھیا ایک کو، اور او دل بنایا اپنے حبیب دی محبت واسطے۔ بس میں یہی تواڈے نال باتاں کرنی ہے سن۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے دین کے ساتھ وفا کی توفیق نصیب فرمائے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ توجہ بھائی، جو آیا ہماری تقریریں سننے وہ بھی شک چلا جائے، جو حضور کی ناموس کے لیے آیا وہ کھڑا رہے۔ ہاں جی بالکل، اب بات بہت آگے جا رہی ہے حضور کی غلامی میں، اس لیے
اب ادھر ہی بات کرنی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے چاہا۔ اقبال کہتا تھا نکل کر خانقاہوں سے تو آ گئے۔ اب تو اقبال کو گلہ نہیں نا، گلہ ان کو ہے جنہوں نے ان کی چھٹی منسوخ کی ہے۔ دلیل وہ ہے جنہوں نے ان کی چھٹی منسوخ کی ہے۔ اقبال کو جو گلہ تھا وہ خانقاہوں سے، وہ خانقاہوں والے بابے آ گئے۔ ادھر بھی سارے بیٹھ میں سارے تعارف کراؤں تو پھر بھی سارا لمبا کام ہو جائے۔ اب اقبال کو گلہ نہیں ہے، گلہ درد انہوں نے ہوا جنہیں اقبال کی چھٹی منسوخ کی تھی۔ تسی بچے لگتے ہو تھوڑے پیو تو پاکستان ہے، پاکستان کا مصور اقبال ہے، وہ دی چھٹی ہر کے منسوخ قبول نہیں۔ جنہوں جنہوں قبول نہیں ہاتھ کھڑا کر دے بات جی ٹھیک ہے۔ ہم ہے پاکستانی، ہم ہے امن پسند، اور مرکزی جو وائس چیئرمین ہے حضرت قبلہ پیر طریقت کابل شریعت حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات آنکھیں تو بند نہیں کی جا سکتی، لیکن اعتماد رکھیں قیادت پر، انشاءاللہ راجہ صاحب کا مسئلہ حل ہوگا۔ کسی افواہ پر بھی کان نہیں رکھنے، اور میری بھائی جانب حضرت تشریف فرمائے قبلہ پیر طریقت، ایسے بڑے بڑے شعر قبلہ پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ پیر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب ناروانی شریف، اور ساڑھے تو پہلے آ کے جڑے بیٹھے اسی اج نہیں پہنچے تھے، حضرت قبلہ پیر حکیم محمد آصف صاحب المعروف صاحب حکیم صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے۔ اب میں سب کا تعارف کراؤں گا تو پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب بات میں جو کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی خطاب فرمانا ہے۔ آگ لگی اس درخت کو، یعنی ناموس رسالت کے مسئلے میں مداحمت ہو گئی۔ اب ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے صفات۔ سود کے مسئلے میں بھی مذاق، ناموس رسالت کے مسئلے میں بھی مداحمت۔ ہندوان کی دیوالی میں بڑی محبت، دو قومی نظریے اس کی بھی نفی۔ آگ لگی اس درخت کو، یعنی ملک پاکستان کو، آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے صفات۔ جو ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے یہ ملک بنایا تھا، یہ اس کے اندر بدماشی کرنا چاہتے ہیں۔ آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے صفات۔ جس کو جدی ملازمت ہے وہ بندہ کہنا چھوڑو جی، وہ حالات نہیں ٹھیک تھی، وہ حالات نہیں ٹھیک تھی، جلنے لگے صفات۔ جنہیں کوئی نوکری ہو جناب، ساڑی تو نوکری کا مسئلہ ہے، میں سارے ان کو پریشانی ہوئی پڑی، ہر بندے کو پریشانی ہوئی پڑی، سانو ایک کوئی پریشانی کی محمد سے وفات نے جو ہم کرے۔ آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے صفات۔ جب پتے جلنے قریب ایک بندہ گزرے، انہیں ویکھیا وہ پنچھی تو اتنے بیٹھے پرندے، انہیں ویکھیا آج کل جا رہی اپنے بست ہو کے بیٹھے ہوئے، وہ گزرنے والا کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ انہیں کہا چلے ہو پتے اندر جلنا تو مجبوری، تو آڑی تو مجبوری نہیں، اڑ کے کسی اور درخت پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے جواب کی دیتا، سنو ایجنسیاں والے ہو چلے ہو تو آنو کی ہویا جی تھوڑا جائیں چل لو، تھوڑا جائیں چل لو پترو، یہ پاکستان بڑے حضور کے نام دے تے گل انہاں دی ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ دسو جدوں دے اسی اتھے آیا ہور کوئی گل کیتی تے تانوں پریشانی کی لگی کھڑی؟ اینج اٹھ جاؤ جی، اینج اٹھ جاؤ جی، ڈاکٹر صاحب نے جی تھوڑا مختصر کر لیو، او چلیو یہ تے کل ہی ہو رہے۔ تانوں کس نے پٹیاں پڑھائیاں؟ جڑے دہشت گرد ہیں، جڑے بدماش ہیں، جڑے گنڈے ہیں، جڑے ملک کے خلاف ہیں، اسی بھی تواڈے نال کھڑے ہاں۔ انہاں واسطے کٹر نہیں، جیل نہیں کٹر بناؤ، لیکن جڑے محمد عربی دے غلام ہیں، جڑے پاکستان بنایا، انہاں نوں جڑے بندہ لائے، انہاں دی جڑی اولاد وچوں انہاں نوں نہ روکو، بلکہ کہو مولانا ہو حضور کی شان بیان کر، ہو حضور کی شان بیان کر۔ نعت جو ہے اس طرح حضرت میں نہیں ہے، کمال کی بات ہے۔ نعت کا سپیکر بھی تمہیں درد دیتا ہے۔ قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، اور دس طریقہ سے تیری منی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنے حبیبی شان بیان کرتا ہے۔ اپنے حبیب کی فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے حبیب کا چہرہ انور کیسے بنایا، جانتے ہو میرے حبیب کے مبارک ہاتھ کیسے ہیں،
جانتے ہو میرے حبیب چلتے کیسے ہیں؟ سبحان اللہ وہ خالق اور مالک ہو کر تو تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ سپیکر تھوڑا سا ہلکا کر دو، ہلکا کر دو پترو. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے ادھر بھی، ادھر بھی. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں بس توجہ بھائی، میں کل ختم کرنے لگا. اور تو کس شیر کی آمد ہے، گران کہاں پر آ ہے. اللہ ناری میں ساتھ دینا ہے. نہیں ہاتھ کھڑے کرو اندر. بات کے بات لو جی. ججروں کوئی پریشانی اتنے چمکتے علماء مشائخ انہیں دے خالی چہرے بیٹھ کے لوگ کلمے پڑھ لوں. لو ساڑھا دماغ خراب ہویا. سادات بیٹھے ہیں، جناب علماء بیٹھے ہیں، مفتیان بیٹھے ہیں، سارے چمکتے ہیں چہرے بیٹھے. قبلہ قاری محمد زوار بہادر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس مسئلے میں سارے علماء اہل سنت قائدین سارے اینڈ کھڑے. کانو سمجھ کوئی نہیں، کہانی جنسی غلط رپورٹ دے دیا. نہیں تو پھر آپ کو ٹیپ ریکارڈ لا کے بندہ بھیجو ایسے کیڑے کیوں جا کے دستیان مولوی اس طرح کرنے لگے ہیں. کچھ بھی ہم کرنے لگے، حضور کی عزت پر پہرا دینے لگے. اور وہ پہرا آج کا نہیں ہے. ہاں وہ پہرا آج کا نہیں ہے. حضرت ابو دجانہ حضور پر جھکے ہوئے تھے اور تیر کھا کر بھی آپ نے حرکت نہ کی. لے اسی تو خالی کھلا تقریر کر رہے ہیں، چل کے آئے روٹی کھا کے آئے، پھر جا کے روٹی کھا لینی. اتنے آپ نے تیر لگے کہ آپ جسم مبارک ذرا بھر گیا، لیکن قیامت تک دسے آ جب حضور کی بات آئے تو تیر کھا کی ہائے نہیں کرتے. سبحان اللہ اسے ضرور ادھر لے جانا چاہتے ہو. بالکل ایسی باتیں نہیں ہیں. اور 70 زخم لگے ہوئے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے سر پھٹے ہوئے ہاتھ چل. جب ہوش آئی تو کوئی بات کوئی نہیں، اور بھی کوئی گل کرو. میں کہا اور گل صحابہ نے کی تھی، زخم کھا کے نہیں کی تھی، ہاتھ شل کرا کے نہیں کی تھی، سر پٹا کے نہیں کیتا. جب ہوش آیا تو صدیق اکبر کو ایک کو سوال کیتا، ما فعل رسول اللہ. رسول جی حضور کو کیا لگا. سبحان اللہ. اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو پڑھے. سپریم کورٹ کے باہر مدرسے کھولنے کی نہیں ضرورت. سپریم کورٹ کے اندر رسول اللہ کے دین کو واضح کرتے. جڑے ججا نے فیصلہ کیتا اگر پاکستان نہ بڑھتا تو کسی ہندو وکیل کے جتیاں دیا تسمے بن رہے ہوں گے. یہ تو پاکستان نہیں بڑھ گیا جی کوئی چیف جسٹس بنیا تو دس نہیں بڑھیا ہے. تو آٹی گڈی کے وہ جو کرتے گھر جاندے ہو گے. ہمیں شرم ہی کوئی نہیں. سر جھکا کے دیو. اسالیاں اس کا اللہ نے اپنے حبیب پہ صدقے عطا فرمائے. سبحان اللہ. جب صدیق اکبر ایک گل کی تھی، حضرت عمر فرماتے سن عمر نو کرو. عمر جانتا سی عمر کو تو 6 اٹھ نہیں سکتا ہوا اندر. اسی نکی جی کرسی تے بیٹھ کے بے ہوش ہو گیا. ہوش کرو. ناموس رسالت پر تو نمری نہیں چوگی. ہاں غازی ممتاز صاحب کو رہا کرنا ہوگا تمہیں. میرے آقا و مولا کے فیصلے تمہیں ماننا ہوگے. اور یہ آخری بات، جدو چل اتو پرندہ اتنے جل رہا ہے، تھلو آگ جا رہی اور گزرنے والا کہنا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ تے پرندے سن اور سنی. ہاں جی تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. پرندے جو پتہ سی یارا جدہ میوہ کھاتا ہوگا اور اوکھے بیڑے یار کو چھڑنا تے گل نہیں نا. پرندے نے کیا میوہ کھاتا اس درخت کا اور لاش کیے صفات. نے کہا پھر نے کہا آپ کو ہمارا دھرم یہی جل جانا ہے، رہے گا یہی ان کا. یہ طاقتیں جڑیاں نے اسلام دیاں، یہ حضور دی غلامی دیاں طاقتاں. خالد بن ولید 40,000 لشکر دے وچ 10 بندے لے کے وڑ گئے، بلکہ 60,000 دے لشکر وچ 10 بندے لے کے وڑ گئے تے پھس گئے. تے جدوں پھسے نا تے امام الانبیاء پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے. وہ ستے ہوئے سن. فرمایا ابو عبیدہ تو ایتھے ستیا، خالد تے پھس گیا. تے ابو عبیدہ بن جراح اتھوں دوڑے، اگے ویکھیا تے گھڑ سوار بندہ بڑی تیزی نال انہاں دے کولوں گزریا. ابو عبیدہ بن جراح فرمایا اس نوں نپو یہ کون ہے، جاسوس ہو سکتا. انہوں نے پورا زور لایا لیکن وہ سپہ سالار پکڑیا نہ گیا. آپ نے فرمایا اگر یہ مسلمان ہے تو اللہ رسول دا واسطہ دے ہوئے رک جائے گا.
وہ جب رکیا تو خالد بن ولید قریب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح قریب گئے، انہیں نقاب پایا تھا. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں خالد بن ولید دی بیوی خولا. انہوں نے کہا تینوں کی ہویا؟ اسی تو مرد مر گئے جنگ کرنے واسطے. انہوں نے کہا نہیں یہ گل نہیں، اج خالد بن ولید دی جڑی ٹوپی ہے نا جہد حضور دے وال ہے وہ گھر رہ گئی، تے میں کہا اج خالد نو فتح نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور دے والا والی ٹوپی کوئی نہیں. تو یار یہ کیوں جی گلاں؟ وہ صحابہ دا عقیدہ کیا ہے بھائی وہ ٹوپی جہد وچ رسول اللہ دے والن اودیاں برکتاں نال سانو اللہ فتح دیندا. جس مسلمانوں نے جدو اپنے نبی نو متنازع بنا دیتا انہوں نے برکتاں کتنے ہونی جی؟ وہ خالد بن ولید جنہوں نے حضور نے سیف اللہ کیا وہ بھی حضور دے ٹوپی دے محتاج ہیں والاں دے، تے تو نبی دا محتاج کوئی نہ، تو کہنا میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں، سلام بھی تو پڑھنا، تن تکلیف ہے، درود و سلام بھی پڑھنا، محفل میلاد منانا، یہ ساریاں گلاں تو نبی دے بارے کوئی نہ کرے تے تینوں دنیا تے اللہ عزت دے، یہ کدی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوئے گا کدی بھی. اگر اقبال کہندا زاں کی ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس، اقبال کہندا جو امت مسلمہ دوبارہ زندہ ہونا چاہتی، عزت چاہتی تے حضور دے عشق نال ہی ہوئے گی. طلب ہے نوکر ہوں پنجتن کا انداز عجب ہے، گستاخ مصطفیٰ پہ خدا کا بھی غضب ہے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے. تم وقت سے پہلے جاگ اٹھو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو، اب سوچنا کیا ہمت تو کرو. کفار کے حملے بڑھنے لگے، کفار کے حملے بڑھنے لگے، اسلام نے تم کو پکارا ہے.